بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کی دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے مرزائیوں کے ایک اعتراض کا جواب دینا ہے کہ مرزائی کہتے ہیں کہ نبوت جب رحمت ہے تو پھر اس سے امت کیوں محروم ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک تمہید پیش کرنا ہے۔ تمہید یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کام اچھے ہیں اور جن کاموں سے روک دیا وہ کام برے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کاموں کے اچھا برا ہونے کا معیار عقل نہیں بلکہ شریعت ہے۔ شریعت کو عقل کے تابع نہیں بلکہ عقل کو شریعت کے تابع کرنے کا حکم ہے۔ عقل کو شریعت کے تابع کرنے کا نام ایمان اور شریعت کو عقل کے تابع کرنے کا نام زندقہ اور الحاد ہے۔ سر سید احمد صاحب کا ایک رسالہ ہے خدام الدین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ الفاظ پہ غور کیجئے کہ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ لکھا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے الٹ دیا۔ عقل کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ عقل کی کوئی بات یعنی ہم اپنی عقل سے کوئی بھی بات پیش کر رہے ہیں تو اسے شریعت کے خلاف نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اس تمہید کے بعد اب اعتراض سماعت کیجئے مرزائیوں کا۔ کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے، پھر اس امت سے منقطع کیوں ہو گئی؟ نبوت جب رحمت ہے تو پھر اس امت سے منقطع کیوں ہو گئی، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم کیوں ہو گیا؟ یہ ان کا اپنا اعتراض ہے۔ اول جواب یہ ہے کہ اول تو یہ اعتراض عقائد قطعیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے قطعاً قابل التفات نہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اپنی عقل عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کریں، جیسا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جس سے مسلمان تو مسلمان کافروں کی بھی انہوں نے تسلی کرا دی۔ ایسے واضح انداز میں جوابات دیے کہ کافر تک اس سے اطمینان حاصل کر لیے۔ اور مرزائیوں کا یہ حال ہے کہ عقل جیسی عظیم نعمت اس ٹھوس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے علاوہ کسی کو نبی نہیں سمجھتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ مرزائی آخری نبی بھی مرزا ہی کو مانتے ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی کہتا ہے، مبارک ہو وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بد قسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ کشتی نوح در روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 61۔ تو اب دیکھیے مرزا کے بعد مرزائیوں نے رحمت کو کیوں منقطع مان لیا؟ جب مرزا کے بعد نبوت کا سلسلہ وہ بھی ختم مانتے ہیں تو پھر یہاں کیوں ختم مان لیے؟ جب رحمت ہے نبوت تو اسے جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پہلی قومی انبیاء سے کہا کرتی تھیں کہ نبوت ان کو ہی کیوں ملی، اور یہی بات مکے والوں نے بھی کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنے عقل کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے۔ جو باتیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق اپنی عقل سے نکلی ہوئی باتیں ہونی چاہیے۔ قادیانیوں کو پتا چل گیا ہے کہ نبوت رحمت ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کو پتا نہ تھا؟ اس کے رسول کو پتا نہ تھا؟ کیا تمہارا علم اللہ اور اس کے رسول کے علم سے زیادہ ہے؟ اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کیا،
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان کیا، تمہارے ایسی باتوں کی وجہ سے نہ تمہیں کوئی دانشور مان سکتا ہے، نہ تمہاری کوئی عقل کی داد دیتا ہے۔ خیریت تو یہی ہے کہ شریعت جو کہتی ہے اس کے مطابق اپنی عقل کو ڈھال لیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، رحمت باقی ہے، آپ کے لائے ہوئے احکامات محفوظ ہیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی رحمت قیامت کی صبح تک چلے گی اور چلتی رہے گی، کسی نئے نبی کو آ کر اس رحمت کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔